حضرت آقا علیہ السلام کی منائی گئی ہے اور تا قیامت تک یہ مناتے جاتے رہے گی انشاءاللہ۔ اس میں یہ کہ میسیج ہم کو یہ لینا چاہیے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم نے منایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ماشاءاللہ ہر آنے والا بول رہا ہے، لیکن ہماری زندگی میں عمل کتنا ہے؟ کہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ رسول جو دے دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ ہماری زندگی کے اندر ہم دیکھیں کہ میں جس نبی کی جشن ولادت منا رہا ہوں، ہم عاشق اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تو عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات پہ مانتا بھی عمل بھی کرتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی اگر زندگی کو ہم سمجھ لیں اور ان کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم پیارے اسلامی بھائیوں اس قوم کے ماننے والے، اس نبی کے ماننے والے، جس نبی نے ہماری ہر چیز کی رہنمائی کی ہے، تربیت کی، زندگی کے ہر شعبے کو اٹھا کر دیکھ لیا ہمارے ماشاءاللہ اسلام کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی ہم کو بتایا گیا، جوتے کیسے پہننا، کس طریقے سے پہننا، اس کا طریقہ کار بھی ہم کو بتایا گیا، کھانے کا طریقہ بتایا گیا، بولنے کا طریقہ، دیکھنے کا طریقہ، کاروبار کا طریقہ، ہم جس محلے میں رہتے، اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ میں کس انداز میں رہنا ہے، یعنی ہر چیز کی تربیت آقا علیہ السلام نے ہماری کی ہے۔ اصل جشن ولادت وہی ہے کہ ہمارے زندگی میں ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو شامل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، اس سے مجھ سے محبت کی، اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے، جیسے مسواک کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ سائنسی اعتبار سے بھی اس کے بہت فائدے ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ میرے آقا کی اتنی پیاری سنت ہے، میرے آقا علیہ السلام مسواک سے بے پناہ محبت کرتے تھے، یعنی مسواک پیارے اسلامی بھائیوں اس کی سائنس بھی ریسرچ کرتی ہے کہ یہ جو ہم امامہ باندھتے ہیں، اسے امامہ باندھنا بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو امریکہ یہ ریسرچ کرتی ہے کہ یہ جو مسلمان ایسا کیوں کرتے، ویسا کیوں کرتے، ایک ایک چیز پہ انہوں نے ریسرچ کیا، تو امامے کا ریسرچ یہ نکلا کہ اگر کوئی 8 گھنٹے اس طریقے سے اپنے سر پہ امامہ باندھے گا تو دماغ کی کئی بیماریوں سے اس کو محفوظ رہے گا۔ یعنی آپ جوتا پہنیں گے تو جوتے کی برکت دیکھیں، یعنی سنت بھی دیکھیں اور اس کے فائدے بھی دیکھیں دنیاوی اعتبار سے۔ مسواک کر رہے ہیں، مسواک کے فائدے دیکھیں آپ، اس سے معدہ درست ہوتا ہے، ہاضمہ درست ہوتا ہے، آنکھوں کی روشنی پر اسلامی بھائیوں آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی ہم بھی ہمارے زندگی میں کوشش کریں کہ جس طریقے سے ہم نے میلاد منایا ہے، صرف میلاد منانے کا مقصد یہ نہیں کہ اپنے گھر کو سجانا ہے، لائٹنگ لگانا ہے، بے شک یہ بھی کرنا ہے، جلوس بھی کرنا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے آقا علیہ السلام کے جو تعلیمات ہیں اس پہ غور کرنا ہے کہ میرے وجہ سے میرے گھر کے اندر جو طریقہ میرے آقا علیہ السلام نے، ہمارے جو میاں بیوی کی زندگی کے تعلقات ہیں وہاں بھی میرے آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کس طریقے سے ان کی تربیت کی جائے، بچوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اس کی بھی تربیت میرے آقا علیہ السلام نے کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہم کاروبار کوئی کر رہے ہیں، کوئی لین دین کر رہے ہیں، تو لین دین پہلے سے ہمارے آقا علیہ السلام نے تعلیمات فرمائی ہے کہ اگر ہم کسی سے سودا کر رہے ہیں تو سودا کرنے سے پہلے اس کو طے کیا جائے، کیونکہ طے اگر نہیں ہوتا ہے، جیسے ہم آٹو میں بیٹھ گئے، آٹو میں بیٹھنے کے بعد میں آٹو والا چل رہا ہے، چلنے کے بعد ہم اس کو جب ہمارے مقام پہ اس نے پہنچا دیا اور پہنچانے کے بعد میں وہاں پر وہ پیسے کا اگر معاملات کچھ آتا ہے، وہ کہتا ہے 100 دینا ہے، ہم کہتے ہیں 80 لے لیں، تو ہمارے اسلام نے، ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ تعلیمات دی ہے کہ بھئی ہم جب کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، تو پہلے سے چیزیں طے ہو جائے، سودا طے ہو جائے، آگے جھگڑے نہ ہو۔ تو کئی ایسے معاملات ہیں پیارے میرے اسلامی بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہے، تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے بن جائے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ میں نے آج میلاد منایا،
یہ سال گزرا، ان سالوں کے اندر میں نے کتنے سنتوں پہ عمل کیا ہے. چہرے پہ داڑھی رکھنا بھی سنت ہے، زلفیں رکھنا بھی سنت ہے، بے شمار سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. مدینہ پاک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر ایک فرشتہ ہے جو روزانہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جس نے نبی کی سنت پہ عمل کیا بروز قیامت اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور جس نے حضور السلام کی شفاعت سے محروم رہے گا. اور میرے آقا کی شفاعت کے بنا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہم چاہتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی ہمیں ملے تو صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، غریب نواز کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، غوث پاک کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ ان کا ہر زندگی کا لائف جو بھی تھی وہ پیارے اسلامی بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق تھی. ہمارے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارے ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. یہ اسلام ہمارا سکھاتا ہے. تو ہم غور کریں کہ میرے ہاتھ سے کوئی مسلمان کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. ہم غور کریں کہ میرے اڑوس پڑوس سے گھر میں کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میرے نظروں سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو میں مسلمان ہوں، میں نبی کا ماننے والا ہوں. اگر ہمارے اندر یہ عادت ہے تو کوشش کرے کہ یہ عادت کو ہم نکال دیں اور جو حضور کی تعلیمات ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور یہی پیغام الحمدللہ دنیائی دعوت اسلامی کے اندر جو دعوت اسلامی الحمدللہ کام کر رہی ہے، دعوت اسلامی کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمام لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں. کئی لوگوں کی زندگی میں انقلاب الحمدللہ مولانا الیاس ستار قادری جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہے، الحمدللہ ان کے ذریعے کئی نوجوانوں کی زندگی کے اندر انقلاب آیا. کئی چوری چکاری کرتے تھے، ماں باپ کو ستاتے تھے، شراب پیتے تھے، لیکن دعوت اسلامی الحمدللہ کئی لوگوں نے شراب سے توبہ کی اور آج ان کی لائف سنتوں کے مطابق بیت رہی. جو بے نمازی تھے الحمدللہ دعوت اسلامی نے وہ مقام پر لا کے کھڑے کر دیا کہ مسجد کا امام بنا دیا اس کو. تو دعوت اسلامی معاشرے کے اندر جو غلط چیزیں پنپ رہی ہے ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کئی جیلوں میں جا کر دعوت اسلامی جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہے. وہ جاتا ہے کچھ کرائم کر دے، جب وہاں جاتے ہیں وہ کرائم کر اور جب نکلتے ہیں تو وہ شرمندہ ہوتے، اللہ کے خوف سے روتے ہیں، توبہ کرتے، نیک بنتے، نمازی بنتے، اچھے بنتے، اخلاق کردار. یہی دعوت اسلامی کا مقصد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دکھیاری امت ہے یہ تمام لوگ نیک بن جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں. تو یہ پیاری تحریک ماشاءاللہ پورے دنیا میں امن کا پیغام ہے. ہم کو کبھی بھی احتجاج، پتھراؤ، یہ تمام چیزوں سے ہمارے امیر اہل سنت بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا مقصد پیار، محبت، بھائی چارگی، یہ تمام چیزوں کو بڑھاوا دینا ہے. یہی مقصد ہے. ہم بھی کوشش کریں. آج ہم نے میلاد منایا، اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ پاک ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.